اس لیے سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے معاشی نظام میں، ہمارے کھانے پینے کے اشیاء میں یہ احساس ہمیشہ ہونا چاہیے کہ میں جتنی عبادات کرتا ہوں سب سے پہلے مجھے یہ سوچنا ہوگا کہ میں جو نوالا منہ کی طرف لے کر جا رہا ہوں اس کی حیثیت کیا ہے۔ اگر ایک شخص عبادات پڑھ رہے ہیں، عبادات ادا کر رہے ہیں اور ہر لحاظ سے یہ باجماعت نماز، نوافل، تسبیحات سب کا اہتمام ہے، لیکن دوسری جانب حلال و حرام کا امتیاز نہیں ہے اور سود جیسی لعنت سے اس کی زندگی پاک نہیں ہے، تو شاید وہ اعمال اس کے لیے کسی طور پر بھی فائدہ مند نہیں ہے۔ یہ جو ہم اسلامک بینکنگ کی آج بات کر رہے ہیں، اسلامی معاشی نظام کی بات کر رہے ہیں، وہ ایک سوال ہے مغربی دنیا کا اور دنیا کے تمام پڑھے لکھے مسلمانوں کا اور غیر مسلموں کا، کہ اگر سودی نظام کو دنیا سے ختم کیا جائے تو ہماری معاشی ضرورت ہے، تو پھر اقتصادیات کا یہ تہیہ کیسے چلے گا؟ اس کے لیے شریعت نے متبادل دیے، سسٹم دیا ہے۔ ہمارے صحابہ میں ایک صحابی ہیں حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالیٰ عشرہ مبشرہ میں سے، ان صحابہ میں سے جن کو خداوند قدوس نے دنیا میں رسول اللہ کی زبان پر جنت کی خوشخبری سنائی۔ یہ صحابی، اس کے پاس لوگ آتے تھے، قرضہ دیتے تھے، یعنی اس کے پاس امانتیں رکھواتے تھے کہ جی یہ امانت آپ اپنے پاس رکھیں، یہ امانت اپنے پاس رکھیں، یہ امانت۔ تو اصول یہ ہے امانت میں کہ مثلا آپ نے کسی کو کوئی امانت دے دی کہ یہ اپنے پاس رکھو، اور وہ اس سے بغیر اس کے قصد اور ارادے کے ضائع ہو گئی، تو آپ اس سے کل ڈیمانڈ نہیں کر سکتے کہ آپ مجھے وہ امانت واپس کر دیں۔ لیکن اگر آپ نے کسی کو قرضہ دے دیا اور اس سے وہ ضائع ہو گیا تو وہ پابند ہے کہ وہ آپ کو قرض واپس کر دے۔ تو حضرت زبیر ابن عوام کے پاس لوگ آتے تھے امانتیں رکھوانے کے لیے، لیکن یہ آنے والے شخص سے کہتا تم میرے پاس یہ چیز امانت کے طور پر نہ رکھو، یہ دراہم، یہ دنانیر، یہ تمام چیزیں مجھے قرض کے طور پر دے دو، میں آپ سے قرض کے طور پر لوں گا۔ کیوں؟ اگر یہ امانت ہے اور ضائع ہو گئی تو پھر شاید آپ کے لیے کوئی طریقہ نہیں ہوگا، آپ اس سے لے نہیں سکیں گے، اور اگر آپ بطور قرض دیں گے میں استعمال کروں گا، کل میں پابند ہوں گا اس کو واپس کروں گا۔ چنانچہ جس وقت حضرت زبیر ابن عوام فوت ہو رہے ہیں تو ان کے قرضوں کا جو حساب لگایا گیا وہ 22 لاکھ دینار پہ اس زمانے کے حساب سے۔ عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کا حساب لگایا گیا۔ پھر جب انہوں نے ان پیسوں کو انویسٹ کیا اور ان سے جو آمدنی حاصل ہو گئی، ہر وارث کو کتنا بڑا حصہ ملا۔ میں یہ مثال صرف اس طور پر عرض کر رہا ہوں کہ اسلامی طریقہ تمویل، اسلامک موڈ آف فائنانس میں کتنے برکات آتے ہیں یہ مشاہدے سے تعلق رکھتا ہے۔ اور اس سے ایک اور مسئلہ بھی معلوم ہوا، اور وہ یہ ہے کہ جو بینک انٹرسٹ اس وقت چل رہا ہے، ہم جب بینک کو پیسہ دے رہے ہیں، ہمارا دل و دماغ تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے بینک کو بطور امانت دے دی ہے، لیکن بطور امانت دے دیے، کل بینک جل جائے، پیسے جل جائے، جو کچھ ہو جائے، پھر آپ مطالبہ نہیں کر سکتے، لیکن آپ پھر بھی مطالبہ کرتے ہیں۔ مطلب یہ ہوا کہ آپ نے یہ پیسے بینک کو بطور قرض دیے، اور اب بینک جب اس پر کاروبار کر رہا ہے اور کل آپ اس پر اضافہ لے رہے ہیں، تو وہ آپ نے اس قرضے پر اضافہ لیا جو آپ نے بینک کو دیا۔ اس سے خود بخود یہ بات معلوم ہو گئی کہ زمانے جاہلیت کے دور میں، اسلام کے اولین دور میں قرض کے اضافے کا جو تصور تھا وہ آج بھی اسی طرح ہے، یہ فرق نہیں ہے، اور قرآن مجید کے جو احکامات ہیں وہ اسی طرح چل رہے ہیں۔ الحمدللہ یہ اس سال کے اندر جو ہمارے پاکستان میں وفاقی شرعی عدالت نے جو فیصلہ سود کے حوالے سے دیا، اصلاً تو اس کے اندر بالکل دو رائے ہونی نہیں چاہیے۔ بحیثیت مسلمان، چاہے ہمارے پاکستان کا عدلیہ ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، تمام ادارے ہیں، ہر مسلمان تقریباً اس پر اتفاق رکھتا ہے۔ اگر آپ اس سے پوچھیں کہ سود سے تو میں چھٹکارا پانا چاہتا ہوں، سود جیسی لعنت یہ ہمارے لیے ناسور ہے، میں تو اس سے پناہ چاہتا ہوں،
ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم میں سے ہر ایک یہ عہد کر لے، ہم نے جو سودی نظام کے اندر ہم پلے بھرے، اس سے نکلنے کے لیے اگر ہم سوچیں گے تو ہم کہیں گے پتہ نہیں کون سا پہاڑ ہمارے سر پر گرے گا۔ میں نے عبداللہ ابن زبیر کے حوالے سے آپ کو عرض کیا، وہ ایک چھوٹے سے بزنس کی بات ہو رہی ہے، اور اس زمانے کے لحاظ سے انہوں نے مختصر انداز میں جو اسلامی طریقے تمویل کیا اور جو انداز اس نے اختیار کیا، اس کے کتنے برکات آتے ہیں۔ پرسوں ہمارے علماء کا ایک بہت بڑا اجتماع ہوا ہے کراچی میں، اور اسی سود کے اس مسئلے کے حوالے سے علماء بڑے متفکر ہوئے ہیں اس وقت۔ وہاں کئی صنعتہائے جو حضرات تھے ان کے مختلف انٹرویوز آ گئے۔ کئی لوگوں نے یہ کہہ دیا جس دن میرے سود سے برات کا اعلان کیا کہ میں سودی معاملات نہیں کروں گا، میں نے برکات دیکھے اس کی۔ یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کا کتاب ہے، قرآن مجید ہے۔ وہ جو حقیقت بیان کر رہے ہیں، 1450 سال پہلے جو حقیقت تھی، 1450 سال بعد اور تا قیامت وہی حقیقت ہوگی، وہی برکات ہوں گے۔ صرف چاہیے کہ عقیدہ مصمم ہو۔ ہمیں بحیثیت انفرادی اور اجتماعی اسلام کے اس حکم کی پاسداری کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم ہر لحاظ سے جہاں ہماری طاقت ہو، جس انداز میں بھی ہم اپنی طاقت اور اپنی رائے اور اپنی حمایت اس میں شامل کریں، اور سود جیسی لعنت سے ہم نکلنے کی کوشش کر لیں۔ یہ جذبہ ایمانی چاہتا ہے، اللہ تعالی ہمیں نصیب فرمائے۔